بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمدللہ سورہ الناس مکی صورتوں میں سے ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. یہ دونوں صورتیں آخری سورہ فلق اور الناس یکجا ہیں، 11 آیات ہیں. ان کا شان نزول کل عرض ہو چکا، اجمالی طور پر دہرائی دیتا ہوں کہ جس طرح انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے بے شمار مختلف طریقے ہیں، حیات کے بے شمار سلیقے ہیں، بہت سے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، ظاہری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتے، محسوس کیے جا سکتے. زندہ رہنے کے لیے غذا ضروری ہے، صحت مند ہونا غذا کا، صحت کے قابل ہونا ضروری ہے. لیکن اگر کسی کو صحت مند اچھی غذا بھی دی جائے، بر وقت بھی دی جائے، لیکن اسے پیار نصیب نہ ہو، ہمہ وقت جھڑکتے رہیں، تو اس کی وہ صحت اسے نصیب نہیں ہوتی. اب وہ جو پیار ہے وہ ایک کیفیت ہے، وہ نظر نہیں آتی، لیکن اس ظاہری غذا سے اس کا اثر زیادہ ہے. کتنے مرض ایسے ہیں جن میں آج بھی ڈاکٹر یہ رائے دیتے ہیں کہ علاج بھی بڑا قیمتی ہے، مشکل ہے، بڑی محنت سے ہم کر رہے ہیں، لیکن اصل علاج اس کا یہ ہے کہ آپ مریض کو خوش رکھیں. اگر یہ پریشان ہوگا تو یہ ظاہری دوا بھی کام نہیں کرے گی. اب وہ جو اندر اس کے خوشی پیدا کرنا ہے، اسے ہر وقت اچھی خبر دینا ہے، بری بات سے بچانا ہے، جھگڑا نہیں کرنا اس سے، ہر وقت ماحول ایسا رکھنا ہے کہ اس کی طبیعت خوش رہے، تو یہ ساری چیزیں محسوس کی جا سکتی ہیں، نظر تو نہیں آتی. اسی طرح انسان کو ایذا دینے والے یا زندگی کے مانع جو اسباب ہے، گولی مار کر قتل کر دیا، لاٹھی سے مار دیا، اور کئی ذریعے ہیں زندگی ختم کر دی، ظاہراً ہے. ایک نظر نہ آنے والا ذریعہ بھی ہے، کسی سے ہمیشہ حقارت کا سلوک کریں، نفرت کا سلوک کریں، توہین کرتے رہیں، ذلیل کرتے رہیں، تو وہ جیتے جی بھی ماری جاتا ہے.
اسی طرح انسانی محسوسات ہوتی ہیں جن میں نظر بد بھی ہے. کسی نے کسی چیز کو دیکھا، اس کے اندر اتنا حسد پیدا ہوا، اس کا دل اندر سے جل گیا کہ یہ چیز اس بندے کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں. وہ جو کیفیت اس کے دل میں بنتی ہے، اس سے جو لہریں نکلتی ہیں، جو ویوز پھوٹتی ہیں، وہ جب اگلے سے ٹکراتی ہیں تو اس کا نقصان ہو جاتا ہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. اسی طرح جادو بھی ایک کیفیت ہے. شیطان کوشش کرتا ہے ہر طرح سے انسان کو ایذا دینے کی، اور یہ یاد رہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، دوست وہ کافر کا بھی نہیں ہے، وہ مطلق انسان کا دشمن ہے، اولاد آدم کا دشمن. کافر کفر کر لے، شیطان کی ہر بات مان لے، پھر اس سے وہ کام کراتا ہے کہ اور آگے دوزخ میں جائے، رعایت نہیں کرتا کسی سے. ایک طریقہ انسانوں کو گمراہ کرنے کا اس کا یہ بھی ہے کہ بعض انسانوں کو کفریہ کلمات سکھاتا ہے. ان کے کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں مبہم سے جن کے معنی عام آدمی کو، کیا جادوگروں کو بھی سمجھ نہیں آتے، لیکن وہ پڑھتے رہتے ہیں. تو ان کے مفاہیم یہ ہوتے ہیں کہ وہ کلی طاقت اللہ کی جگہ کو شیطان کو مان کر اس سے مدد کی درخواست کر رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو جادو کہ وہ الفاظ پڑھنے والا خود سری کفر میں چلا جاتا ہے. پھر اس سے جو اثرات پیدا ہوتے ہیں وہ جس کے نام سے کرتے ہیں، جس پر اپنی توجہ مرکوز کرتے ہیں، وہ اثرات بد اس تک پہنچتے ہیں. اور بعض اوقات لوگوں کی اس سے موت تک واقع ہو سکتی ہے، قتل تک کیے جا سکتے ہیں. یہ دو قتل ایسے ہیں جن کی جواب دہی میدان قیامت میں ہوگی، دنیا میں ثابت نہیں کیے جا سکتے. ایک وہ شخص جو طب کرتا ہے لیکن اسے طب آتی نہیں ہے، اس نے طب پڑھی نہیں ہے، فاضل نہیں ہے، محض ٹوٹکے دیکھ کر طبیب بن گیا، اس کے دوا سے اگر بندہ مر جائے تو وہ قاتل ہے. دنیا کو اس کے قاتل ہونے کا علم نہیں ہوتا، قیامت کو اس سے قتل کا حساب لیا جائے. ایک شخص نے طب پڑھی ہے، طبیب ہے، اس کی غلطی، اس نے شفا کے لیے غلطی ہو گئی، بندہ مر گیا، اس سے پرسش نہیں ہوگی، اس نے بہتری کے لیے دی. لیکن ایک شخص فاضل جانتا نہیں طب کو، خواہ طبیب بن بیٹھا، تو اس نے دی، بندہ مار دیا تو وہ قاتل. دوسرا جادو کے زور سے بندہ مار دیا، کوئی حکومت، کوئی ظاہری ادارہ اسے گرفت نہیں کر سکے گا، میدان حشر میں اس کی گرفت ہوگی، اسے قاتل ہی کے طور پر اس کا حساب لیا جائے گا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایذا دینے کے سارے طریقے مشرکین و کافرین نے آزمائے. ہمیں آج شکوہ ہوتا ہے، ہم ایک مسلمان ریاست میں رہتے ہیں، ہماری مسلمان ریاست ہے، اسلامی نہیں ہے. اسلامی ریاست وہ ہوتی ہے جس کے سارے ضابطے شریعت کے مطابق ہوں اور اسلامی ہوں. تو یہ چونکہ مسلمانوں کی ریاست ہے، قوانین اسلامی نہیں ہے، مسلمان ریاست ہے. الحمدللہ مسلمان ریاست ہے، 98% آبادی مسلمانوں کی ہے.
جگہ جگہ مساجد ہیں، خطبات ہو رہے ہیں، تلاوت ہو رہی ہے، تشریح ہو رہی ہے، تفسیر ہو رہی ہے، لکھا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے، بیان ہو رہا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ پھر بھی کوئی ذرا سی چوٹ لگ جائے، کہیں ذرا سا کوئی دکھ آ جائے، ہم سمجھتے ہیں جی بڑی ہم کوشش کر رہے ہیں، بڑی بڑی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں، بڑا مشکل ہے جی دین پر قائم رہنا۔ ذرا خیال کیجئے اس ہستی کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات پہ کوئی بندہ اللہ کے نام سے آشنا نہیں تھا، ایک ہستی نے اللہ کا نام بلند کیا، پوری دنیا ایک کفر مخالف ہو گئی۔ مشرکین مکہ نے وہ مظالم ڈھائے جن سے تاریخ کے صفحات بھی لرز لرز جاتے ہیں۔ جہاں مادی تکالیف دی گئیں، جسمانی تکالیف دی گئیں، وہاں یہ بھی انتظام کیا گیا۔ یہ جو نظر بد ہے، پھر عرب اس کو بطور پیشہ اپناتے تھے۔ بعض لوگوں میں فطرتاً یہ خصوصیت زیادہ ہوتی ہے حسد کی، اور خصوصاً خواتین میں مردوں کی نسبت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی حسد کرتے ہیں، اس کی جوتی مجھ سے اچھی کیوں ہے، اس کے چہرے کا غازہ مجھ سے بہتر، چھوٹی چھوٹی باتوں بھی کرتے ہیں۔ تو جن کی نظر بد لگتی تھی ان کو باقاعدہ وہ کئی روز تک اندر بٹھا کر، بھوکا رکھ کر، تنہائی میں رکھ کر اس قوت کو ڈیولپ کرنے کی ترغیب دیتے، اور پھر وہ ارادتاً کسی کے اونٹ کو، کسی جانور کو، کسی انسان کو دیکھتے تو وہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ نظر بد جوان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں پہنچا دیتی۔ اسی طرح جادو کو بھی ڈیولپ کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ نظر بد بھی آزمائی گئی، جس کا قرآن کریم میں ذکر خیر ہے۔ یریدون لیضلوک بابصارہم، یہ چاہتے ہیں کہ نظر بد سے آپ کی ذات مقدس کو نقصان پہنچائیں۔ وہ آیہ کریمہ آج تک نظر بد کا علاج ہے، کسی کو شبہ ہے تو اول آخر درود شریف کے ساتھ آیہ کریمہ 3 بار یا 5 یا 7 بار تاک بار پڑھ کر دم کرے تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتی۔ وہ کفار نے تو ایذا دینے کے لیے آزمائی، امت مرحومہ کو اس کا ہمیشہ کے لیے علاج مل گیا۔ جادو بھی آزمایا گیا۔ عبید بن عاصم ایک یہودی مشہور جادوگر تھا، اور اپنی بیٹیوں کو بھی اس نے یہ تربیت دے رکھی تھی، چونکہ خواتین سے یہ عمل زیادہ ہوتا ہے، نظر کا بھی، جادو کا بھی۔ تو ان سب نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کہیں سے حاصل کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک عمر عزیز تک یہی رہی کہ آپ بال مبارک لمبے کان کے نصف تک رکھتے تھے، پھر وہ بڑھتے رہتے، شان مبارک تک جب آ جاتے تو پھر آپ کان کے نصف تک کٹوا دیتے تھے۔ یہ حضور کی سنت عادیہ ہے، عادت مبارک تھی۔ یہ بھی یاد رہے سنت کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ایک ہے شرعی سنت ہے جن پر عمل کرنا ضروری ہے، مؤکدہ، جن کی عمر بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی۔ بعض سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، یعنی کبھی حضور نے وہ عمل کیا، کبھی چھوڑ دیا، اس پر وہ تاکید نہیں ہے، کبھی ہو سکے کر لیں، کبھی نہیں ہو سکے کوئی حرج نہیں۔
بعض سنتیں عادیہ ہیں، عادت مبارک تھی، اسے کہتے ہیں سنت عادیہ، جیسے یہ بال مبارک رکھنے کی، اگر کوئی رکھے تو بہت اچھی بات، نہ رکھے تو گناہ نہیں ہے، چونکہ یہ سنت موقدہ نہیں ہے، سنت عادیہ ہے۔ اسی طرح بہت سی چیزیں ہیں، جیسے آپ دائیں پہلو پہ سوتے تھے تو دائیں پہلو پہ سونا سنت عادیہ ہے، اگر کوئی بائیں پہ سو جاتا ہے تو گناہ نہیں ہے، لیکن اگر دائیں پہ سوتا ہے سوتے وقت تو ثواب ہے۔ تو بعض سنتیں سنت عادیہ ہیں، بعض سنتیں سنت اضطراری ہوتی ہیں جس پر عمل بالکل ضروری نہیں ہوتا، جیسے حضور کا جہاد میں دندان مبارک شہید ہو گیا، اب یہ سنت اضطراری ہے، آپ نے مرضی سے نہیں کیا، مجبوراً ہو گیا، تو سنت اضطراری پہ عمل درست نہیں۔ یہ جو قصہ بنا ہوا ہے حضرت اویس کرنی نے سارے دانت کھیڑ دیے، یہ بڑا جعلی ہے، اس کی کوئی سند نہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ ایک نبی کا جہاد میں ہاتھ کٹ جائے تو ساری امت ہاتھ کٹوا دے، یہ کون سی سنت؟ کسی امت کا نبی جہاد میں شہید ہو جائے، کتنے نبی کافروں کے ہاتھوں شہید ہوئے، ساری امت خودکشی کر لے، اسے کہتے ہیں سنت اضطراری۔ سنت اضطراری پر عمل نہیں کیا جاتا، عمل کرنا منع ہے۔ نبی کریم کا دندان مبارک شہید ہوا تو اب ساری امت دانت توڑوا لے تو یہ سنت نہیں ہے۔ اور کس سے گھڑے گئے، وہ جی سارے دانت انہوں نے توڑوا دیے، یہ کون سی جاہلانہ حکایات ہیں، ان کی کوئی سند نہیں ہے۔ بلکہ ایک مناظرے میں ایک شیعہ عالم نے، بہت متبہر عالم تھا مولوی اسماعیل، شیعہ کا عہد رفتہ کی یادگار تھا، شیعہ کو ایسا عالم نہیں ملے گا، اور پاکستان بھر میں اس کا جواب حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہی تھے، کوئی مولوی قریب نہیں جاتا تھا، بہت وسیع المطالعہ، بڑی لائبریری کا مالک۔ اس نے یہ پیش کیا تھا ایک مناظرے میں حضرت کا، آپ نے فرمایا کسی مدلل کتاب سے، کسی دلیل سے ثابت کرو، حکایات سے نہیں، وہ نہیں کر سکا، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو یہ بعض سنتیں اضطراری ہوتی، یہ سنت عادیہ ہے، بال مبارک رکھنا، کوئی رکھتا ہے تو بہت ثواب کی بات، نہیں رکھتا تو جرم نہیں ہے۔ انہوں نے وہ منہ مبارک حاصل کیے، وہ پرانی کنگھی کے دندانوں میں پھنسا کر ان پر گرہیں لگائیں، یا بال کو گرہ لگایا جائے تو وہ آسانی سے نہیں کھلتی، انسانی بال باریک ہوتا ہے اور ربڑ کی طرح لطیف سا ہوتا ہے، وہ گرہ کھنچ جائے تو نہیں کھلتی۔ پھر ایک ویران کنویں میں اتر کر نیچے رکھ کر بڑے سے پتھر کے نیچے دبا دیا۔ یہاں بھی بہت حکایات لکھی گئی ہیں، حضور کی طبیعت ناساز ہو گئی، حضور اتنے دن بیمار رہے، حضور کے لبھائے مبارک سے آپ چاہتے کچھ اور تھے کچھ اور نکل، یہ سب واہیات قصے ہیں، ان کی کوئی سند نہیں، حضور نے محسوس کر لی۔ اگر یہ بات مانی جائے کہ جادو کے اثر سے ایک لفظ بھی حضور کے لبائے مبارک سے خلاف مرضی نکلا تو سارا دین مشکوک ہو جاتا ہے۔ کیا سند رہ جاتی ہے کہ اور کون سا حکم صحیح ہے، کیا خبر اس میں کون سا لفظ خلاف مرضی نکل گیا، یہ ممکن نہیں ہے۔ نبی کا ہر لفظ وحی الہی ہوتا ہے، ما ینطق عن الہویٰ عن الہویٰ الا وحی یوحیٰ۔ لبھائے مبارک نطق سے کوئی لفظ ادا نہیں ہوتا ہے، ما ینطق، نطق کہتے ہیں بولنے کی قوت کو، قوت ناطقہ کام نہیں کرتی جب تک اللہ کی طرف سے القاء نہیں بتایا نہیں جاتا۔ تو قرآن کریم وہی مطلب ہے، وہ وہی ہے جو خالص اللہ کا کلام حضور کی زبان پہ جاری ہوا اور جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔
ساری حدیث وہی غیر مطلب ہے، جو کلام اللہ ہی کا ہے، الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، حضور کے قلب اطہر پر آیا، آپ نے اپنے الفاظ میں ارشاد فرمایا، وہ حدیث جو قلب اطہر پہ آیا، اور وہی الفاظ جو ذات باری نے منتخب فرمائے، وہی حضور نے ادا فرمائے، وہ قرآن ہے، وہ وہی مطلب ہے، یہ وہی غیر مطلب۔ تو یہ سب حکایات ہیں۔ ہاں حضور نے محسوس کیا تو فوراً وحی آ گئی، سارا قصہ اللہ کریم کی طرف سے جبرائیل امین نے بیان فرمایا، حضور نے خدام کو حکم دیا، نشاندہی کی، وہ گئے اس کنویں میں اترے، پتھر ہٹایا، کنگھی اٹھا کر لے آئے۔ بارگاہ رسالت میں جبرائیل امین یہ آیات تلاوت کرتے جاتے تھے، قل اعوذ برب الفلق سے لے کر ایک آیت پڑھتے ایک گرہ کھل جاتی، دوسری آیت پڑھتے دوسری، 11 گرہیں لگی ہوئی تھی، 11 آیتیں ہیں، انہوں نے تلاوت کی، گرہیں کھل گئیں، جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امت کو یہ تعلیم کر دیا گیا کہ انسان کو ایذا پہنچانے کے نظر نہ آنے والے غیر مرئی ذرائع یہ بھی ہیں، اور بطفیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا علاج یہ ہے۔ سو قیامت تک پوری امت مسلمہ کو یہ علاج نصیب ہو گیا۔ پھر حضور کی عادت مبارک تھی، کوئی بیماری بھی ہوتی تو آپ یہ 11 آیات، یہ دونوں صورتیں پڑھ کر ہاتھ پر دم فرما کر وجود اطہر پر پھیر لیا کرتے۔ تو تمام مسلمانوں کے لیے جہاں دوا لیتے ہیں ڈاکٹر سے، طبیب سے، وہاں یہ علاج بھی کیا کریں، تاک مرتبہ درود شریف پڑھیں، تاک مرتبہ یہ صورتیں پڑھیں، تاک میں برکت ہے، تاک مرتبہ درود شریف پھر پڑھیں اور ہاتھ پر پھونک کر جسم پر پھیر لیں۔ اول آخر درود شریف کی مصلحت علماء حق فرماتے ہیں کہ درود شریف دعا ہے، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بے پناہ رحمت نازل فرما۔ تو اگلے دن ایک سوال تھا، شیطان کے حربے بڑے عجیب ہیں اور کہاں کہاں بندے کو دھوکہ دیتا ہے۔ اب اس بندے نے بڑا اپنے آپ کو پارسا سمجھتے ہوئے سوال بھیجا تھا کہ جی ہم اللہ کی سنت پر عمل کیوں نہ کریں؟ یہ اللہ کی سنت کیا ہے؟ یہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، ہم بھی درود بھیجیں۔ میں نے کہا خدا کے بندے، فرشتے درود بھیجتے ہیں، انسان درود بھیجتے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ درود بھیجتا ہے تو اللہ کسی سے دعا نہیں کرتا، اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے۔ فرشتوں کے انسانوں کے درود میں اللہ کے درود میں فرق، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یقیناً اللہ بھی درود بھیجتے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرشتے بھی ہماری طرح بارگاہ الوہیت میں دعا کرتے ہیں، لیکن اللہ جو بھیجتا ہے تو اللہ ہر لمحہ نئی سے نئی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب تم اللہ کی سنت پر عمل، تم رحمتیں نازل کرو گے تو اللہ کا خوف کرو، سنت محمد الرسول اللہ کی ہیں۔ تو یہ بڑے دلچسپ دھوکے شیطان دیتا ہے۔ اب بندہ تو اسے نیکی سمجھے بیٹھا تھا کہ بڑا رتبہ ہے، لیکن یہ کتنی بڑی گستاخی ہو جاتی ہے۔ تو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ درود شریف وہ دعا ہے جو مقبول شدہ ہے، رحمتیں تو اللہ نازل فرما رہا ہے، ہم نے تو خواہ مخواہ اپنا نام لکھوانا ہے کہ ہم بھی اس کی تمنا رکھتے ہیں، وہ کام تو پہلے ہو رہا ہے۔ تو دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھا جائے، آخر میں بھی درود شریف پڑھا جائے تو گویا پہلا حصہ بھی قبول ہے
آخری بھی قبول ہے تو اس کریم کی بارگاہ سے امید ہے کہ درمیان والے کو چھوڑ نہیں دے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ دعا سے پہلے بھی درود پڑھا جائے، آخر میں بھی درود پڑھا جائے تو اس کے قبول ہونے کی امید زیادہ کی جا سکتی ہے۔ سو ان صورتوں کے بھی اول آخر طاق مرتبہ طاق اللہ کو پسند ہے، اس کی ذات واحد و لا شریک ہے، وہ طاق امور کو پسند کرتا ہے۔ ہم جتنے فرائض پڑھتے ہیں ان میں مغرب کے 3 فرض سب فرائض کو طاق کر دیتے ہیں۔ وتر اس لیے واجب ہے کہ سنت نفل جتنے پڑھے جاتے ہیں جفت پڑھے جاتے ہیں، تو وتر کی 1 رکعت واجب ہے، 2 سنت ہیں۔ وہ واجب رکعت جو ہے ان تمام نوافل کو طاق کر دیتی ہے، اللہ کریم کو طاق پسند ہے۔ تو طاق مرتبہ 1 مرتبہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ، 7 مرتبہ، 11 مرتبہ طاق مرتبہ والآخر درود شریف پڑھ کر اپنے ہاتھ پر پھیر کر جسم پر پھیر لے، بہت سی بیماریوں، تمام بیماریوں سے شفا کا کام دیتی ہے۔ ارشاد باری ہے قل اعوذ برب الناس، اچھے یا برے سارے کردار انسانوں میں ہیں، لیکن انسان تو مالک کے دست قدرت میں ہے، وہ رب ہے، ہر ایک کو ہر چیز دینے والا وہ واحد لا شریک ہے، ہر چیز اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ تو فرما دیجئے میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں، کسی میں کوئی بھی خصوصیت ہے اس کی ایذا سے اس مالک کی پناہ چاہتا ہوں جو ان سب پہ قادر ہے، انہیں روک سکتا ہے۔ ملک الناس، اولاد آدم کا حقیقی بادشاہ۔ انسان مزاجن بادشاہت، حکومت، ایک نظام کا عادی ہے، ہمیشہ ہر جگہ، ہر طبقے، ہر معاشرے میں ایک بادشاہ ہوتا ہے۔ وقت بدلتا ہے، بادشاہت حاصل کرنے کے طریقے سلیقے بدلتے ہیں، بادشاہوں کے نام بدل جاتے ہیں، بادشاہ کی جگہ وزیر اعظم رکھ دیتے ہیں، لیکن جو بھی اقتدار میں آتا ہے ہوتا وہ واحد آدمی ہے جس کی مرضی پہ، جس سے اشارے ابرو پہ سارے کام چلتے ہیں۔ نام مختلف ہوتے ہیں، ہوتے بادشاہ ہی ہیں۔ تو فرمایا یہ تو وقتی عارضی، آنے جانے والے لمحاتی عارضی ظاہری حقیقی بادشاہ جو ہے انسانوں، جس کے دست قدرت میں ظاہر و باطن سب کچھ ہے، ہمہ وقت ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اور وہ صرف بادشاہ نہیں، الہ الناس، معبود برحق ہے لوگوں کا۔ اس کی شان یہ ہے کہ ساری مخلوق اس کے آگے سجدہ ریز رہے، حقیقی بادشاہ، معبود برحق ہے، عبادت کا مستحق ہے۔ من شر الوسواس، وہ جو نظر نہ آنے والی چیزیں ہیں، دلوں میں وسوسے ڈالنا، مزاج بگاڑنا، طبیعتیں مقدر کرنا، اس کی برائی سے۔ خناس، یہ صفت شیطان کی ہے، تو سارے شیطانوں سے، کیونکہ یہ برائی کرنا، دلوں میں برائی ڈالنا، ایک دوسرے کے خلاف نفرت ڈالنا، مزاج بگاڑ کر اسے صحت سے بیماری کی طرف لے جانا، یہ ساری برائیاں مزاج ہے خناس شیاطین کا۔
خناس بڑے شیاطین کو کہا جاتا ہے، بڑے بڑے شیاطین سے۔ الذی جو وسوس فی صدور الناس، یہ خناس کون ہے؟ وہ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ وسوسہ کیا ہوتا ہے؟ کسی کے دل میں خلاف حقیقت کوئی بات ڈال دینا، جس بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کا وہم ڈال دینا، تمہارا فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے تمہارا وہ، نہ فلاں کو پتہ نہ اس کو پتہ، تم نے یہ کیا تھا تمہیں یہ ہو گیا، تجھے کیا پتہ اس نے کیا کیا تھا، کیا کچھ کوئی اس کی حیثیت سر پیر نہیں، ایک وسوسہ ڈال دیا، معاشرے میں خرابیاں پیدا کرتا رہا۔ یہ خناس ہوتے بڑے بڑے شیاطین۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا من الجنت والناس، یہ جنوں میں بھی ہیں، خود ابلیس ہے اور اس کی اولاد ہے۔ ایک حدیث شریف ملتی ہے، صاحب کتاب الحیوان نے اسے اپنی کتاب میں بھی نقل کیا ہے اور حدیث کی کتابوں میں بھی ہوگی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عہد مبارک میں فرمایا تھا کہ جتنی آبادی روئے زمین پر انسانوں کی ہے، اس سے 9 گنا زیادہ آبادی جنات کی ہے، کیونکہ وہ کئی ہزار سال پہلے زمین پر آباد تھے تو ان کی نسل ظاہر ہے زیادہ بڑھنی چاہیے، پھر ان کی عمریں بھی طویل ہوتی ہیں۔ اور فرمایا انسانوں اور جنوں کی مجموعی آبادی سے شیطان کی جو اولاد ہے اس کی آبادی 9 گنا زیادہ ہے۔ اب اس ارشاد او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ارشاد عالی پر بھی اب 15ویں صدی آ گئی۔ اس وقت انسانی آبادی کیا تھی، آج کتنی ہے؟ اس لحاظ سے 9 گنا کر کے دیکھیں، جنات بھی اتنے بڑھ گئے ہوں گے، اور اس سب کو ملا کر 9 گنا کریں تو شیاطین بھی اتنے بڑھ گئے ہوں گے۔ تو میرا خیال ہے آج تو ایک بندے کے ساتھ 50 شیاطین اور 50 جنات پھر رہے ہیں مشورہ دینے کے لیے اور وسوسے ڈالنے کے لیے۔ تو اس عہد میں تو کوئی بچنے کی امید نہیں جب تک دامان رحمت عالم ہاتھ میں نہ ہو۔ جن کاموں کی ہمیں فرصت نہیں ہے کہ فرصت نہیں نماز تو پڑھتے، فرصت نہیں ہے ذکر کر لیتے، فرصت نہیں ملی تلاوت کرنے کو جی چاہتا ہے، یہ کام فرصت کے نہیں ہیں، یہ اولی کام ہے، یہ کر کے باقی کرنے چاہیے تاکہ اس طوفان شیطنت سے اللہ محفوظ رکھے۔ یہ انہی کی کارکردگی ہے نا کہ لوگ بیٹیوں کو نچا رہے ہیں اور باپ تالی بجا رہے ہیں، بہنیں نیم برہنہ کیٹ واک کر رہی ہیں اور بھائی تالیاں بجا رہے ہیں، بہنیں طبلے ڈھول سرنگی کی تھاپ پہ ناچ رہی ہیں، گانے گا رہے ہیں اور بھائی خوش ہو رہے ہیں۔ تو یہ مزاج کس نے بدل دیے؟ یہ انسانی مزاج تو نہیں ہے، یہ تو کوئی عہد جاہلیت میں بھی پسند نہیں کر، اسلام نہیں تھا تو مشرکین بھی ناچنے گانے والوں کا طبقہ الگ رکھتے تھے، شرفاء کے نزد نہیں ہوتا تھا، پسند نہیں کیا جاتا، گانے سنتے تھے، گانے والوں کو شریف نہیں سمجھتے تھے۔ اور آج تک ہمارے جوانی تک ڈوم کنجر الگ قومیں ہوتی تھیں، ان کے اپنے ضابطے قاعدے ہوتے تھے۔ اب تو سارے سٹار بن گئے، آسمانوں پر چلے گئے، ہم زمین کے زمین پر رہ گئے، یہ آسمانوں پر چلے گئے۔ یہ کس کی کارکردگی ہے؟ یہ جو شیطانی لشکر پھرتے ہیں، جن بھی مل گئے۔ پھر فرمایا صرف جنوں سے نہیں، من الجنت والناس، انسانوں سے بھی لوگ شیطان بن جاتے۔ جس طرح کچھ خوش نصیب فنا فی الرسول ہو جاتے ہیں، کچھ خوش بخت فنا فی اللہ ہو جاتے ہیں، اسی طرح بدبخت فنا فی الشیطان ہو کر شیطان بن جاتے ہیں۔
تو فرمایا شیطان کی اولاد تو ہے، شیطان ہے انسانوں جنوں میں سے جو اس کے پیروکار ہیں ان کی برائی سے بھی، اور انسان جو شیطان کا کہنا مان کر خود بھی شیطان بن گئے ہیں ان کے وساوت سے بھی اس اللہ کی پناہ مانگتا۔ تو یہ 11 آیات اس طرح کی ہر بیماری کا حتمی علاج ہے، اور ہر عمومی بیماری کے لیے بھی شفا کا کام دیتی ہیں، اور ان کے لیے ہر مسلمان کو قرآن میں نازل ہیں، کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں، ہر مسلمان قرآن پر عمل کر سکتا ہے، قرآن سے استفادہ کر سکتا ہے، ظاہری بھی، علمی بھی، باطنی بھی، مالی بھی، ہر طرح کے فائدے حاصل کر سکتا ہے۔ کوئی بیماری، کوئی تکلیف، بچہ بیمار ہو تو ان جادوگروں کے پاس بھاگنے سے زیادہ بہتر ہے کہ خود یہی پڑھ کر اس پر دم کرتے رہا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جتنا شکر ادا کیا جائے اس رب کریم کا، ادا نہیں ہو سکتا کہ اس نے ہمیں قرآن حکیم بیان کرنے کی، سننے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائی۔ چند گزارشات اللہ کریم کا بے پناہ احسان ہے۔ میں عالم نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں، پڑھا لکھا انسان نہیں ہوں، مجھ سے میرے مالک نے جو چاہا وہ خدمت لی، اس کا احسان ہے۔ اللہ کریم نے توفیق دی قرآن کی خدمت کی، اور دم آخر تک دیے رکھے۔ اس کی اپنی لذت ہے، اور شاید ہر ایک کو اپنی اپنی لذت کا احساس ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ مسجد صاف کیا کرتی تھی، وصال ہو گیا، رات کو وصال ہو گیا، اب حجرہ مبارک میں آواز دینے کی جرت تو نہیں ہوتی تھی، جنازہ رکھنا حکم شرعی نہیں تھا، رات ہی کو جنازہ ہوا، دفن کر دی گئی۔ صبح خبر ہوئی بارگاہ عالی میں، حضور اس کی قبر پر تشریف لے گئے، دعا فرمائی۔ کسی صحابہ نے اس سے کشفاً پوچھا کہ بی بی نجات کے لیے کون سا عمل افضل ہے؟ اس نے کہا مسجد میں جھاڑو دینا سب سے افضل ہے۔ اب اس پر اس کی نجات ہو گئی۔ تو جس کو جہاں سے ملتا ہے وہ سمجھتا ہے اس کی لذت اپنی ہے۔ بادشاہ کے لیے اگر خانے نعمت لذیذ ہے تو فقیر کے لیے سوکھی روٹی کی اپنی لذت۔ ہر چیز کی اپنی لذت ہے، شب بیداری کی، تہجد کی، صلاۃ کی، حج کی، نماز کی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو لذت قرآن پڑھنے، سمجھنے، بیان کرنے، سننے، سمجھنے کی ہے، شاید یہ بہت سب سے اچھی۔ جس کو جہاں سے جو ملتا ہے اسے وہ اچھا لگتا ہے۔ قرآن کریم ایک عجیب کتاب ہے، ذالک الکتاب، یہ ہے وہ کتاب۔ بلندی کے لیے، دوری کے لیے عربی میں ہاذا استعمال ہوتا ہے، قرآن کے لیے ذالک کا قریب تر کہ یہ ہے۔
تو اگر قرآن کی بلندی بیان کرنی تھی تو ہاضا ہوتا، تو ذالکہ یہ ہے نہیں فرمایا، اس میں ذالکہ میں بہت بڑی کہ یہ ہے وہ کتاب لا ریب فیہ، جس کے کسی حکم، کسی ارشاد، کسی قصے، کسی بیان میں شبہ کی گنجائش ہی نہیں۔ نزول سے لے کر قیامت تک پورا نظام زندگی ہے جس میں کسی ترمیم کی ضرورت نہیں۔ نزول سے لے کر قیامت تک زمانہ کتنی کروٹیں لے، کتنے نئے سوال پیدا ہوں، ہر سوال کا جواب موجود۔ تو اس 20ویں صدی سے تک علماء تاریخ کے مطابق قرآن کی تقریباً 2.5 لاکھ تفاسیر لکھی گئی۔ ہر زمانے میں کچھ لوگوں سے اللہ نے اس کی خدمت لی تو 2.5 لاکھ کے قریب تفاسیر لکھی گئیں، جن میں علماء تاریخ کہتے ہیں کہ 50,000 ایسی ہیں جو طبع نہ ہو سکیں جب مطبوعات نہیں تھے، پریس نہیں تھے، قلمی نسخے چلتے رہے، پھر بعد میں پریس آ گئے۔ 2 لاکھ ایسی ہیں جو زیور طبع سے آراستہ ہیں۔ اب اس صدی میں شاید اور بہت سی آ گئی ہوں گی، وہ اس میں شامل نہیں ہیں۔ یہ بھی کسی نے سوال کیا تھا کہ اتنی زیادہ کیوں لکھی ہے؟ بات یہ ہے کہ ہر عہد کی اپنی ضرورتیں، اپنے سوال ہیں، اپنے مسائل ہیں۔ کتاب واحد ہے نزول سے لے کر قیامت تک، تو ہر عہد میں اللہ نے ایسے بندے پیدا فرمائے جنہوں نے اسی کتاب سے اس عہد کے سوالات کو حل کر دیا۔ ہم پریشان ہوتے ہیں کہ فلاں پرانی تفسیر اٹھائی، اس میں میرا مسئلہ نہیں مل رہا۔ پریشانی کی بات نہیں بھائی، آپ کا مسئلہ آج کا ہے۔ انہوں نے اپنے عہد کے مسائل حل کیے ہیں۔ جس عہد میں تفسیر لکھی گئی ہے اس عہد کا کوئی مسئلہ ان لوگوں نے نہیں چھوڑا، لیکن مستقبل کا خدا جانے، انہیں کیا خبر کب کون سا مسئلہ پیدا ہوگا۔ لہذا اللہ نے ہر دور میں کچھ لوگوں کو یہ خدمت عطا فرمائی۔ بہت سے شیطان نے بھی پیدا کیے مفسروں کے نام پر، آج بھی تفسیریں ملتی ہیں، جیسے غلام احمد قادیانی نے بھی آیات کی تفسیر کر دی۔ اس طرح بھی درمیان میں چلتے رہے۔ کوئی میں نے تو ساری عمر سیدوں کے ساتھ شاہ سنا ہے، ایک کوئی سنا ہے احمد خان صاحب بھی سید ہوئے ہیں، انہوں نے بھی ایک تفسیر لکھی، اس میں بھی انہوں نے اس طرح کی تک بندی کی۔ تو کچھ ہوتے ہیں جو اس میں بھی کرتے رہتے ہیں، اللہ سب کو معاف کرے۔ لیکن اللہ نے اپنے بندوں سے اپنے بندوں کی رہنمائی کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا اور قرآن کی خدمت کا کام لیا، اور یوں تفاسیر زمانے کے ساتھ رہنمائی کرتی رہیں، اور ہر تفسیر نے اپنے عہد کے سوالوں کے جواب دیے۔ میں قرآن بیان کیا کرتا تھا، حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت پسند فرماتے تھے۔ تو آپ نے ایک دفعہ مجھے فرمایا کہ یار ایک تفسیر لکھو۔ آپ نے فرمایا، بات آئی گئی ہو گئی، 84 میں آپ کا وصال ہو گیا، اللہ پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ 87 میں نے اس ارشاد کی تعمیل میں اسرار التنزیل لکھنا شروع کی۔ بڑی عجیب بات، رمضان شریف میں شروع کی، پہلے 3 پاروں کی تفسیر لکھ لی، اسی دفتر میں بیٹھ کر لکھا کرتا تھا، اب جو یہاں سے دور ہو گیا۔ 3 پارے لکھے گئے، رمضان شریف گزر گیا، پوری کوشش کی، ایک لفظ نہ لکھا جائے، چھوڑ دیا۔
پھر رمضان شریف آیا، پھر قلم چل پڑا، اگلے رمضان شریف میں 3 پارے پھر لکھے گئے۔ یوں سلسلہ چلتا رہا۔ غیر رمضان میں کوئی سمجھ نہیں آتی تھی، رمضان شریف میں در وہاں ہو جاتا تھا۔ 1 سال درمیان میں بیماری کی وجہ سے تفسیر پر کام نہ ہو سکا۔ یوں 11 سال لگے۔ 98 میں الحمدللہ اسرار التنزیل کے نام سے وہ تفسیر مکمل ہو گئی۔ اللہ کریم کا لاکھ لاکھ شکر ہے، عوام کے ہاں بھی علماء کے ہاں بھی بہت مقبول ہوئی۔ میں امریکہ میں تھا، نیو یارک میں تھا، تو ایک خاتون مجھ سے ملنے آئیں۔ وہاں انہوں نے ایک اسلامک لائبریری الگ سے بنا رکھی ہے، جس میں وہ اسلامی کتب جمع کرتے رہتے ہیں اور مسلمانوں کے عقائد، نظریات، حالات پہ نظر رکھتے ہیں۔ وہ اس کی انچارج تھی۔ ہمارے ایک وزیر رہے ہیں صاحبزادہ یعقوب خان، ان کی کزن تھی، عمر رسیدہ خاتون تھی، مجھے ملنے آئی نیو یارک۔ تو انہوں نے بتایا کہ ہماری لائبریری نے بھی اسرار التنزیل منگوائی ہے، میں نے پڑھی ہے، بہت مزہ آیا۔ اللہ نے اسے یہاں تک مقبولیت بخشی کہ اسلام دشمنوں کی بھی ضرورت پیش آئی کہ یہ بھی دیکھی جائے۔ پھر ایک ٹیلی ویژن چینل نے کہا کہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم پنجابی میں قرآن کریم کی تفسیر نشر کریں۔ اللہ ان کا بھلا کرے، وہ اس کا سبب بن گئے۔ انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا، میں نے کہا جی بالکل، بہت اچھی بات ہے۔ ہم نے باقاعدہ ایک ساؤنڈ پروف کمرہ بنوایا، ریکارڈنگ کے قابل، اس کی دیواریں چھاتی ہے وہ باقاعدہ، وہ پھر کیمرے خریدے، مائک خریدے، وہ سارا انتظام کیا۔ تو اس میں ہم ریکارڈ کرتے، انہیں بھیج دیتے، وہ چلتی رہی۔ وہ ایک بہانہ بن گیا، وہ چلتی رہی۔ 21ویں پارے تک تو وہ نشر کرتے رہے۔ پھر ان کو کچھ باتیں تلخ لگیں، تلخ تو نہیں تھیں، ان کی پسند کے خلاف تھیں، تو وہ ناراض ہو گئے، انہوں نے بند کر دیا۔ لیکن ہم نے بند نہ کیا، تو انہوں نے تو کوئی اور اپنی پسند کے کوئی مولوی لے کر خانہ پوری کر لی، لیکن ہم نے وہ شروع رکھی۔ الحمدللہ وہ 30 پارے مکمل ہو کر پنجابی میں وہ بیان میں ایک تفسیر بن گئی۔ اب اس پہ بتا رہا تھا عبدالقدیر کہ اسے ضبط تحریر میں لایا جا رہا ہے، لیکن وہ پنجابی میں اس کی پوری وہ کیسٹیں دستیاب ہیں الحمدللہ۔ پھر ہوا یہ کہ میری عادت ہے کہ ہمیشہ قرآن ہی بیان کرتا ہوں۔ تو ہم ہر جمعے پہ آتے، کوئی تیاری نہیں ہوتی، کوئی ذہن میں مضمون نہیں ہوتا، کوئی حالات کی پرواہ نہیں ہوتی۔ قرآن کریم کھولتے جہاں سے کھل گیا، 1 2 4 جو آیات جن کی تفصیل بیان ہو سکی کر دی۔ تو خیال آیا کہ جب ہم تفصیل بیان کر ہی رہے ہیں تو اسرار التنزیل کی شرح کیوں نہ کر دی جائے۔ چنانچہ 2005 میں ہم نے سورہ فاتحہ سے شروع کر لی۔ یہ ساری اکرم التفاسیر اسرار التنزیل کی تفصیل ہے۔ اسرار التنزیل مجمل سی ہے، یہ مفصل ہے، وہ اجمالی سی ہے، بنیادی نکات ہیں اس میں تفصیلی بحث ہوگی۔ تو یہ 2005 میں ہم نے شروع کی۔ آج الحمدللہ 12 سال بعد یہ اپنے نقطۂ تکمیل کو پہنچی، اور اس نے عہد حاضر کے مسائل کا احاطہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ اگر اس میں
واقعی کوئی کمال ہے تو اللہ کی عطا ہے، وہ کرم ہے، محمد الرسول اللہ کی نگاہ شفقت ہے، وہ توجہ ہے مشائخ اعظام کی، وہ برکات ہیں شیخ المکرم۔ کیا لوگ تھے، جانے کہاں کھو گئے۔ یہ مسجد بن رہی تھی پرانے والی اور بہت وسیع تھی، اس میں تقریباً 8 کنال جگہ ہے۔ مجھے اس لیے پتا ہے کہ میں نے 8 کنال یہ بہترین ٹکڑا زمین کا دیکھ کر یہ تبادلے میں لی تھی۔ یہ بیکار سی زمین تھی لیکن وہ بیچ نہیں رہا تھا، میں نے کہا یار اچھی زمین لے لو، یہ دے دو، تبادلے میں 8 کنال لی تھی۔ تو یہ ویرانہ تھا، یہ دکانیں یہ آبادیاں بعد میں بنی، کچھ کولے کے پیڑے تھے لیکن مکان نہیں تھے، ایک دفتر تھا، چھوٹی سی کوٹھری، اور اتنی بڑی مسجد۔ تو کسی ساتھی نے کہا حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کھڑے پھر رہے تھے، دیکھ رہے تھے، حضرت قاضی صاحب مرحوم ساتھ تھے اور احباب بھی تھے، خادم بھی حاضر تھا۔ تو کسی نے کہا اتنی بڑی مسجد اس ویرانے میں تو یہاں کون آئے گا؟ آپ اجتماع بھی کرتے ہیں، چلو 20 نہ صحیح 40-50 ساتھی آ جاتے، تو اتنی بڑی مسجد۔ تو قاضی صاحب نے دیکھ کر فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ کم پڑ جائے گی، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم انکار تو نہیں کرتے تھے، ہم پتہ ہوتا تھا یہ بندے سچے ہیں، اللہ کی طرف سے جانتے ہیں سچ، لیکن حیرت مجھے بھی ہوئی کہ یہ مسجد کم پڑ جائے گی۔ اور پھر اللہ نے وہ وقت دیکھنا نصیب فرمایا کہ وہ مسجد کم پڑ گئی۔ پھر یہاں اب بیٹھے ہیں، یہ سارا اضافہ اب کرنا پڑا، اور اب یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ کم پڑ رہا۔ کیا لوگ تھے، کہاں تک ان کی نگاہیں تھیں، کیسے عجیب بندے۔ یہ تو حضرت جی رحمۃ اللہ کے شاگرد اور جوتیاں اٹھانے والے لوگ تھے۔ تو جو کمال ہے وہ اللہ کی طرف سے، کہیں کوئی کوتاہی ہو گئی، بھول چوک ہو گئی، بعض غلطیاں پرنٹ میں بھی ہو جاتی ہیں، کتابت میں بھی ہو جاتی ہیں، بعض مجھ سے بھی ہو جاتی ہیں، کہیں کوئی غلطی ہے تو وہ قصور میرا ہے، اللہ مجھے معاف کرے۔ کسی صاحب علم کو، کسی ساتھی کو کوئی غلطی نظر آئے تو بڑی فراخ دلی سے نشاندہی کر دے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، اصلاح کی گنجائش ہے، میں بھی توبہ کر لوں، رجوع کر لوں، اس کی اصلاح کر لوں۔ میرا کہا حرف آخر نہیں ہے، میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی سمجھنے میں بھول چوک غلطی ہو سکتی ہے۔ تو یہ اللہ کریم کا احسان ہے، آج اس نے یہ دن دیکھنا نصیب فرمایا، الحمدللہ۔ اللہ اس کی برکات سے آپ سب کو بھی اور حاضر غائب تمام احباب کو بھی، عامۃ المسلمین کو بھی مستفید فرمائے۔ اللہ اپنے اس کلام کے صدقے ہمارے ملک پر رحم فرمائے، اسے قائم رکھے، اس کے حالات درست ہوں، اس میں امن قائم ہو، اور اس پر انصاف کی حکومت اور اسلام کی حکومت قائم ہو۔ حقیقی معنوں میں یہ اسلامی پاکستان ہو، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں اسلامی پاکستان چاہیے۔ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں کسی پخ لگانے کی ضرورت نہیں۔
اسلام اسلام ہے، بس اس کے بعد کچھ نہیں۔ ہر چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے سوال کا جواب اسلام میں موجود ہے، جو حق پر مبنی ہے، انصاف پر مبنی ہے، جو اللہ کا فیصلہ ہے۔ تو اللہ ہمارے اس ملک کو اسلامی ریاست کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے یہ آخری چند الفاظ ہی اس تفسیر کا دیباچہ بن جائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا قبل ذلك۔ اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا، أنت ولينا في سفرنا وحضرنا، في مالنا وأهلنا، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم ايد الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين۔ اللهم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفة والإيمان، اللهم ارزقنا اتباع حبيبك صلى الله عليه وسلم واتباع خلفاء الراشدين المهديين۔ اللهم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير۔ اللهم ربنا سهل لنا أمورنا كلها في ديننا ودنيانا إنك على كل شيء قدير۔ اللہ کریم ہماری خطائیں معاف فرما، ہمارے والدین کو بخش دے، ہماری اولادوں کو بخش دے، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہمیں صراط مستقیم پہ قائم رکھ، ہماری اولادوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ریاست اسلامی کو حقیقی اسلامی ریاست بنا دے، اس کو ہمیشہ قائم رکھ، اس میں عدل انصاف حق کی حکومت قائم فرما، اسے جبر ظلم دہشت گردی بے اطمینانی ناانصافی سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہم جاہل ہیں، ہمیں شعور عطا فرما، ہم نالائق ہیں، ہمیں جرأت عطا فرما، ہم کمزور ہیں، ہمیں طاقت عطا فرما، ہم خالی ہاتھ ہیں، ہمارے ہاتھوں میں دامان رسالت عطا کر۔ اللہ کریم حاضر و غائب سب کے حال پہ رحم فرما، جو ساتھی دوران سفر بچھڑ گئے ہیں ان کی قبروں کو روشن فرما، جو زندہ ہیں انہیں حق پہ قائم رکھ، جو گزرنے والے ہیں ان کے انجام بخیر فرما۔ تو قادر ہے، تجھے ہمیشہ رہنا ہے، ہم تیرے عاجز بندے ہیں، زندگی کی مشکل راہوں میں بھٹک رہے ہیں، ہماری دستگیری فرما، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اللہ ہم تیرے نیک بندوں کی نقل کر رہے ہیں، تو اسے قبول فرما لے۔ ہمیں تھوڑا ہی دے پر درد دل عطا کر دے، تھوڑا دے پر شعور عطا کر دے، فکر آخرت عطا کر دے، حقائق دنیا سے باخبر کر دے۔ سب کچھ تیری بارگاہ میں ہے، سب تیرے دست قدرت میں ہے، تو کیا نہیں دے سکتا۔ اللہ کریم ہمارے حال پہ رحم فرما، ہماری ان کوششوں کو شرف قبولیت عطا فرما، اسے ہمارے بھائیوں کی اصلاح کا سبب بنا، اسے عمل آخرت کا زاد راہ بنا۔ اللہ قرآن کی اس خدمت کو ہماری قبروں کی روشنی بنا دے،
آخرت کے سفر کی منزل کے اخراجات بنا دے. تو قادر ہے یا اللہ، تو قبول فرما. تیرا کرم، تیرا احسان، جو لمحے باقی رہ گئے ہیں اپنی یاد میں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دم واپسی تیرا نام زباں پر ہو، تیرے حبیب کا کلمہ دل میں بھی ہو، دماغ میں بھی ہو، زباں پہ بھی جاری ہو. تو ہر چیز پہ قادر ہے، تو ارحم الراحمین ہے. ہم محتاج ہیں، ہمارے حال پہ رحم فرما. ہمارے بھائیوں، بیٹوں، ماؤں بہنوں، بیبیوں، ماؤں بہنوں، بیبیوں سب کو ہدایت پہ زندہ رکھ، ایمان پہ موت نصیب فرما. دنیا و آخرت کی آسانیاں عطا فرما. عذاب قبر سے نجات عطا فرما. آخرت کی شرمندگی سے محفوظ رکھ، شیطان کے طعنوں سے محفوظ رکھ. یہ بے ایمان تو میدان حشر میں بھی طعنے دے گا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، تم نے میرا کیوں مانا؟ اللہ نے سچ کہا تھا، وہ کیوں نہیں مانا؟ اللہ ہمیں اس کے طعنوں سے محفوظ رکھ. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.